لاہور سے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا کا کیس، خواتین سے زیادتی ہوئی یا نہیں، پولیس کو میڈیکل رپورٹ کا انتظار۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں 8 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، 4 کا ریمانڈ لے لیا، کیس لاہور پولیس دیکھے گی، سی ٹی ڈی نہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ امام خمینی مصلی سینٹر میں ادا۔ ایرانی صدر، اسپیکر اور دیگر اعلیٰ ایرانی قیادت کی شرکت۔ شہید کے 3 بیٹے والد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ سیکیورٹی خدشات پر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی شرکت نہ کر سکے۔ شہید رہبر اعلیٰ کو آخری سلام کے لیے ایرانی عوام کا سمندر امڑ آیا، شہری دھاڑے مار کر روتے رہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا۔ تہران میں مرکزی تعزیتی جلوس کل ہوگا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب شیڈیولڈ۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے قائم مقام کمانڈر احمد واحدی کی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت۔ عوام میں گھل مل گئے، شہریوں نے انہیں گلے لگایا، ان کے حق میں نعرے لگائے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی جنگ کے آغاز کے بعد جمعے کو پہلی بار منظر عام پر آئے تھے۔ امریکہ چاہتا تو آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا، مگر جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد بات چیت دوبارہ شروع ہوگی۔ امریکی صدر کی ایکزیوس سے گفتگو، کہا آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے پر ایرانیوں کو روتا دیکھ کر حیرت ہوئی، میں سمجھتا تھا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو معلوم ہے کہ باس کون ہے۔ عوام شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران ناقابل شکست صہیونی ریاست زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان، وعدہ کرتا ہوں کہ شہید امام کے مشن کو جاری رکھوں گا۔ ایرانی صدر کی شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ ایرانی نائب صدر بولے، رہبر اعلیٰ کے احکامات پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے واضح کیا، رہبر اعلیٰ کو شہید کرنے والوں کا گریبان نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر خارجہ عباس راکچی سے حزب اللہ کے وفد کی ملاقات، خطے کی صورتحال، مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ اور کلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دہشت گردوں کا گھناؤنا روپ، انجمن تاجران ارجا کے سیکرٹری جنرل اور ساتھی پر 6 گھنٹے وحشیانہ تشدد، سردار ناصر اور حسام کو نیم مردہ حالت میں سڑک کنارے پھینک کر فرار، دہشت گردوں نے شدید فائرنگ بھی کی۔ پاک فضائیہ کے افسر نے خاتون کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکل سوار کی خاتون سے دست درازی، گروپ کیپٹن عاصم طارق خاتون کو بچانے کے لیے رکے تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ پاک فضائیہ کا افسر شہید، ملزم فرار، وفاقی وزیر داخلہ کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد کو فوری گرفتاری کا حکم۔ ٹیلی کام بل کے ذریعے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضہ ہونے کا تاثر غلط۔ اگر کوئی انٹرنیٹ کے لیے ذاتی پراپرٹی نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا قانونی حق ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بل سے متعلق تنازع پر حکومت کی وضاحت، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا، نجی پراپرٹی پر تنصیب کے لیے مالک سے اجازت لی جائے گی۔ مجوزہ قانون میں اگر کوئی ابہام ہوتا تو عدالتیں دور کر دیتی۔ وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ٹیلی کام ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا، بل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کیا جائے۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد اور عوامی حقوق کی آڑ میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی کوشش کی گئی۔ پیشہ ور مسلح افواج کی موجودگی میں چند پرتشدد عناصر ریاستی ریٹ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اوپن نیک سپیس میں عوام سے گفتگو، کہا بلوچستان سے متعلق گمراہ کن بیانیے کا حقائق اور شواہد سے جواب دیا۔ گوادر سمیت صوبے بھر کے نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف منصوبے جاری ہیں۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم، کہا وزراء عوام کے مسائل کا فوری حل یقینی بنائیں، بروقت ازالہ نہ ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسکردو پہنچ گئے، 9 منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلفبرداری میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو ایئرپورٹ پر مسافروں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بھی بنوائیں۔
کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت 1999 میں کارگل کے محاذ پر دشمن کے 8 حملے ناکام بنا کر شجاعت اور بہادری کی داستان رقم کی. ثوابی میں شہید کے مزار پر تقریب، پھول چڑھائے گئے. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت. ملک بھر میں شدید گرمی کے دوران بجلی کا بحران. کراچی، لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. رات کو نیند نصیب ہے نہ دن میں سکون، کاروبار بھی تباہ حال. شہریوں کی دہائیاں، حکومت سے لوڈ شیڈنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ. گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی تباہ کاریاں. شگر میں ندی کا پل ریلے میں بہہ گیا. لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات. پانی کے بہاؤ میں اضافہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے. ضلع خضر کا مولا آباد گاؤں بھی دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور. مشرقی امریکہ میں گرمی اور ہیٹ ویو، 25 افراد ہلاک. واشنگٹن، ورجینیا اور نارتھ کیرولینا میں درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ. یوم آزادی کی کئی تقریبات اور واشنگٹن ڈی سی میں آج ہونے والی پریڈ منسوخ. بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش، چند گھنٹوں کے دوران 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں دھس گئیں، درخت گر گئے، مکانات کو بھی نقصان پہنچا. کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال. بابر اعظم ان، شان مسعود آؤٹ. کپتانی کی کمان پھر بابر اعظم کے سپرد. دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے ٹیسٹ کپتان مقرر. شان مسعود بطور پلیئر ٹیم میں شامل. عامر جمال، عبداللہ فضل، علی عثمان، اذان اویس، امام الحق، خرم شہزاد بھی اسکواڈ کا حصہ. سعود شکیل کی شمولیت فٹنس سے مشروط. عاقب جاوید کہتے ہیں شان مسعود کی اپنی کارکردگی بہتر رہی، بطور کپتان بہتر نتائج نہ آ سکے. فیفا ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی دوڑ. فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میچ کا واحد گول امباپے نے پینلٹی کک پر کیا. سٹار فٹ بالر کے رواں ورلڈ کپ میں گولز کی تعداد 7 ہو گئی. مراکش نے کینیڈا کو 3-0 سے ہرا کر ٹاپ 8 ٹیموں میں جگہ بنائی. کینیڈا ورلڈ کپ سے باہر ہونے والا پہلا مشترکہ میزبان ملک بن گیا. آج برازیل اور ناروے، انگلینڈ اور میکسیکو کا مقابلہ ہوگا. ویمنز T20 کرکٹ پر حکمرانی کس کی، فیصلہ آج ہوگا. فائنل میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی. میچ شام 7:30 بجے شیڈیولڈ. اور امریکی اسپیشل فورس کا اہلکار جنگل میں پھنس گیا. ایکشن تھرلر فلم ہارٹ آف دی بیسٹ کا ٹریلر جاری.